بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے۔ اس کی بدولت ہر کام درست ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی سر کے پچھلے حصے میں 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گانٹھ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جا۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا بدن سست اور بدمزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا، چاٹنے اور چھڑکنے کی چیزیں رہتی ہے۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بدمزاج اور بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب شیطان چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو بدتمیز اور بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز یعنی کہ تہجد کی نماز بھی میں ان پر ضروری قرار دے دیتا۔ رات میں ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات میں اللہ کے رسول اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر، حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان سے ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب یعنی اللہ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ نبی رحمت کے زمانے میں ایک صحاب ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صحاب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار عالم، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات اور خود ان کی کیفیت دیکھی اور ان صحاب کی دعا سنی، تو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب سے فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ صحاب بولے، یا رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی،
یا رسول اللہ آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ دوستو، تہجد کی نماز ایک بہت ہی پیارا عمل ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس تہجد کی نماز کی برکت سے آپ کے چہرے پر ایسی کشش، ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تہجد کی نماز سے بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر بندہ کسی بھی پریشانی میں پڑا ہو، چاہے اس کے اوپر پہاڑ برابر بھی پریشانی ہو، اگر وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تہجد میں دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تہجد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد نماز میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔